ناروے کے ایک صحافی کے ساتھ ایک مشکل تصادم نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کے ارکان کی غیر آرام دہ مسائل پر میڈیا سے براست بات کرنے میں ہچکچاہٹ پر روشنی ڈالی ہے۔ ناروے کے روزنامے داگساویسن کی ہیلنگ سوینسن کے موتی سے سوال کرنے کے بعد کہ وہ پریس سے سوالات کیوں نہیں لیتے، اور اسی دن بعد میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار سے ہندوستانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں پوچھا، تو مودی کا جواب یہ تھا کہ وہ بغیر کوئی جواب دیے چلے گئے، جبکہ ان کے وزیر نے غیر متعلقہ اور ماضی کے پہلوؤں کے بارے میں بات کر کے ٹالنے کی کوشش کی اور پھر غصے میں ہندوستان کے بارے میں بات کی۔ یورپی فٹ بال کی گورننگ باڈی کا کہنا ہے کہ اس نے چیک خواتین کے فٹ بال کوچ پیٹر ولاچوسکی پر تاحیات پابندی عائد کر دی ہے، جس نے خفیہ طور پر اپنے کھلاڑیوں کی فلم بندی کی تھی۔ منگل کو جاری کردہ ایک بیان میں UEFA کے کنٹرول، اخلاقیات اور نظم و ضبط کی باڈی CDB نے کہا کہ اس نے ممکنہ بدانتظامی کے الزامات کی تحقیقات کے بعد ولاچوسکی کو زندگی بھر فٹ بال سے متعلق کسی بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیا میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ملکہ ٹرانسپورٹ ہڑتال، جس کا الزام ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ پر عائد کیا جاتا ہے۔ اضافے کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں میں 4 افراد کی ہلاکت کے بعد ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ کینیا بہت سے افریقی ممالک میں سے ایک جو خالص ایندھن کی درآمد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 20% اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 40% اضافہ کیا ہے، کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز کے راستے ٹریفک کو روک دیا ہے، جو کہ ایک اہم چوکی ہے جو عام طور پر دنیا کے تیل کا 5واں حصہ سنبھالتا ہے۔ لینووو اسمارٹ فون مارکیٹ میں لیجین یستر کے ساتھ واپس آ گیا ہے، جو 2022 میں انوے کے بعد اپنے نام سے اس کا پہلا فون ہے۔ لیجین یستر ایک گیمنگ فون ہے جس میں ہائی اینڈ ہارڈ ویئر، بڑی بیٹری، تیز چارجنگ اور بائی پاس چارجنگ سپورٹ ہے۔ پاکستان کے ٹاپ آرڈر بلے باز شان مسعود کے بنگلہ دیش کے خلاف آخری ٹیسٹ میں 78 رنز کی شکست کے بعد ٹیسٹ کپتانی چھوڑنے کی اسٹیڈیم میں تاریخی 2 سفر سے سیریز میں وائٹ واش مکمل کیا۔ شان مسعود کو 2023 میں آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستان کا ریڈ بال کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے دور کا آغاز اپنی پہلی اسائنمنٹ ڈاؤن انڈر میں 3 سفر کی سیریز میں شکست کے ساتھ ہوا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے عید الاضحیٰ سے قبل صارفین کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ عید کی تعطیلات کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں کرے گی۔ حکام کے مطابق صارفین کو شدید گرمی اور بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کے باوجود بجلی کی بلاتعطل فراہمی ملے گی، جس سے شہری بغیر کسی تکلیف کے عید منا سکیں گے۔ پاکستان نیوی سکھر ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر نے منگل کو شارٹ سروس کمیشن کورس 2026 کے لیے رجسٹریشن کے شیڈول کا اعلان کیا۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستانی شہری بالخصوص نوجوان درخواست گزار 10 مئی سے 14 جون 2026 تک رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے بہاؤ کے باعث قراقرم ہائی وے کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا ہے، جس سے ٹریفک اور نقل و حمل کی نقل و حرکت میں شدید خلل پڑا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کے ترجمان کے مطابق بوشیداس اور تتا پانی کے درمیان ہائی وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور اطالی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کلوسیم میں سیلفیاں لیں اور بدھ تجارت پر مرکوز ہونے والی بات چیت سے قبل روم کے نظارے کی تعریف کی۔ ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں میلونی نے اپنے دورے پر میلوڈی ٹافیوں کا ایک پیک ساتھ لانے پر مودی کا شکریہ بھی ادا کیا، جس میں دونوں اس وقت ہنستے ہوئے نظر آئے۔ ان کے نام پر ایک ڈرامہ۔ یوسف شتیہ اپریل کی ایک دوپہر کو اسکول سے گھر آیا، اپنا بیگ دالان میں چھوڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے سیدھے باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ مر گیا تھا۔ ایک اسرائیلی فوجی نے اسے گولی مار دی، اس کے گھر سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر۔ اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے بدھ کے روز مبینہ طور پر منشیات کے کاروبار کرنے والی انمول پنکی کی جانب سے مبینہ طور پر اسے ایک موکل کے طور پر نامزد کرنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بے داغ زندگی گزاری ہے۔ حال ہی میں عدالت میں پیشی کے دوران ملزم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں اسے راجہ پرویز کا نام لیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ موجود پولیس اہل اس کی آواز کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تاہم ایک الگ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ان کے وکیل نے
مبینہ طور پر صحافیوں کو بتایا کہ ان پر بعض سیاستدانوں کے نام لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ غزہ جانے والے امدادی بحری جہاز سے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں اغوا کیے گئے کم از کم 87 افراد نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے بین الاقوامی پانیوں میں آخری بقیہ کشتی کو روکنے کے بعد یہ گروپ ان کے غیر قانونی اغوا کے احتجاج اور اسرائیلی عقوبت خانوں میں قید 9500 فلسطینی یرغمالیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہڑتال کر رہا ہے۔ گلوبل سمد فلوٹیلا نے بدھ کو ایکس کو لکھا۔ سان ڈیاگو کے اسلامک سینٹر کے حکام نے پیر کو مسجد میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والے 2 افراد کی شناخت کی تصدیق کی ہے۔ یہ اس کے ایک دن بعد ہوا جب دوستوں اور خاندان والوں نے امین عبداللہ خان کی شناخت سیکورٹی کے طور پر کی تھی، جو مشتبہ حملہ آوروں کو مسجد کے احاطے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ مسجد کے حکام نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ دیگر 2 متاثرین نے بھی بندوق برداروں کو جواب دینے میں کردار ادا کیا۔ مسجد کے امام طہ حسن نے کہا کہ ہم انہیں کمیونٹی میں اپنے بھائی کہتے ہیں، ہم انہیں اپنے شہید اور اپنے ہیرو کہتے ہیں۔ اگرچہ حال ہی میں کیف مسلسل بمباری کی زد میں آیا ہے، ماسکو کے رہائشیوں نے بڑی حد تک خود کو محفوظ محسوس کیا ہے۔ یہ اب شاید بدل رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے حکومتی محکموں، ٹھیکیداروں اور ٹیلی کام آپریٹرز کے درمیان ہے تاکہ بار بار فائبر پیٹک کیبل کی کٹوتی سے چترال کے علاقے میں مواصلاتی خدمات کو چترال کے پچیشی زونل آفس کی متاثر جاری کیا جا سکے۔ پشاور میں پیچی نے سڑک کی تعمیر اور کھدائی کی جاری کردہ ایک سرکاری خط میں اتھارٹی نے سڑک کی تعمیر اور ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ حقوق کے کارکنوں اور کمیونٹی کی نمائند حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کراچی پشاور مین لائن MLA ریلوے توسیع منصوبے سے منسلک کسی بھی بے دخلی یا مسماری کی مہم شروع کرنے سے پہلے دوبارہ آباد کاری کے ایک جامع منصوبے کا اعلان کرے۔ منگل کو کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ML1 افیکٹرز ایکشن کمیٹی کے اراکین نے متنبہ کیا کہ ریلوے رائٹ آف وے ROW کے اصول کا نفاذ ریلوے ٹریک کے ساتھ رہنے والے غریب خاندانوں سے ضرورت سے زیادہ زمین حاصل کرنے کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ سونی نے X1000X کولشن کو اپنی X1000X اوور ایئر ہیڈ فون سیریز میں نئے ٹاپ ماڈل کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ لانچ اس وقت ہوا جب سونی کے اصل MDR X1000X ہیڈ فون اس سال کے آخر میں 10 سال پرانے ہونے والے ہیں۔ MDR X1000X نے لائن اپ شروع کیا جو بعد میں شور کو منسوخ کرنے والے ہیڈ فونز کے ساتھ مضبوطی سے جڑ گیا۔ کراچی نے پاکستان کی 2 نامور ثقافتی شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا جب نارتھ ناظم آباد کی سڑکوں کو شہر کی انتظامیہ کے زیر اہتمام ایک تقریب کے دوران معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین اور لیجنڈ میوزک کمپوزر نثار بزمی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ سڑک کے نام کی تقریب نارتھ ناظم آباد کے بلاک میں منعقد ہوئی جس میں صدر آرٹس کونسل کراچی محمد احمد شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GCU لاہور کے طلباء نے سمسٹر کی فیسوں میں ہوشربا اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ طلباء کے مطابق فی مضمون 4 روپے سے بڑھ گیا ہے، 6000 سے روپے 15000 بغیر کسی پیشگی اطلاع کے۔ برازیل نایاب زمینوں کے ممکنہ بونانزا کے اوپر بیٹھا ہے جس نے واشنگٹن کی قیادت میں عالمی دلچسپی کو جنم دیا ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی اہم معدنیات کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی طوفان اب بھی ایک دور دراز کا امکان نظر آتا ہے کیونکہ لاطینی امریکہ کی سب سے بڑی معیشت اس وقت صرف ایک معمولی رقم کی کان کنی کرتی ہے۔ پاکستان کو اس عید الاضحیٰ پر ایک زومبی فلم مل رہی ہے اور ہر کوئی پرجوش ہے، بشمول مخیر حضرات رمضان چھیپا، جنہوں نے فلم کے آن لائن پروموشنز میں اپنا منفرد موڈ شامل کیا۔ اپنے دستخط والے سبز رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس جنا کیپ کے ساتھ چھیپا بہادری سے فلم کے ایک زومبی کے پاس کھڑا ہوا اور نوجوانوں کو ایک اہم پیغام دیا: آرے بچے ڈرگز کرو، اپنا خیال رکھو ورنہ تم بھی زومبی بن جاؤ گے۔ تائیوان کے صدر ولیم لائی چنگٹی نے کہا کہ تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ غیر ملکی افواج کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے 23 ملین شہریوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بدھ کو اپنے افتتاح کی 2 سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے لائی نے کہا کہ بطور صدقہ ہدف آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ 180 کلومیٹر 112 میل آبی گزرگاہ جو تائیوان کو چین سے تقسیم کرتی ہے اور بیرونی طاقتوں کو جزیرے کی سیاسی حالت کو تبدیل کرنے سے روکنا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو معاہدے تک پہنچنے کے لیے 2 سے 3 دن کا وقت دینے کے بعد ایران نے متنبہ کیا ہے کہ کسی بھی نئے تنازع سے بہت سی مزید حیرتیں ہوں گی۔ دریں اثنا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ دونوں فریقوں نے عالمی توانائی کے بحران کو جنم دینے والی جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے۔ 2 چینی آئل ٹینکرز خلیج میں 2 ماہ سے زیادہ انتظار کرنے کے بعد آبنائے ہرمز سے روانہ ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکی صدر اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ قریب ہے۔ ایسیگ اور کپلر کے شپنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سپر ٹینکر چینی پرچم والے یوان گوئی یانگ اور ہانگ کانگ کے جھنڈے والے اوشین للی تقریباً 4 ملین بیرل خام تیل لے کر آبی گزرگاہ سے باہر نکلے۔ مائکروسافٹ نے 4 سرفیس ڈیوائسز کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ سرفیس پرو 13، سرفیس لیپ ٹاپ 13 انچ، سرفیس لیپ ٹاپ 15 انچ۔ نئے ماڈلز انٹل کور الٹرا سیریز 3 چپس پر چلتے ہیں۔ اسنیپ ڈریگن X2 سے چلنے والے ورژن اس سال کے آخر میں متوقع ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبے بھر میں عوامی مقامات پر سری پائے جانوروں کی مانند کے سر اور ٹراٹر کو جلانے اور بھوننے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ پابندی دفعہ 144 کے تحت ماحولیاتی آلودگی کو روکنے اور صحت عامہ کے تحفظ کے لیے لگائی گئی ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PTB نے پنجاب پبلک سروس میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے لیے صوبہ بھر کے ای خدمت مرکز مراکز کے ذریعے نئی امتحانی فیس کی ادائیگی کی سروس شروع کر دی ہے۔ نئی سہولت درخواست دہندگان کو پنجاب میں نامزد ای خدمت مراکز پر ایک آسان اور شفاف عمل کا استعمال کرتے ہوئے PPSC امتحانی فیس جمع کرانے کی اجازت دیتی ہے۔ سامسنگ اور گوگل نے گوگل I/O 2026 میں اپنے آنے والے AI سے چلنے والے سمارٹ شیشوں کی پہلی آفیشیل شکل پیش کی ہے۔ سامسنگ نے پہلی بار گزشتہ سال اکتوبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ گوگل اور آئی ویئر برانڈز جنٹل مونسٹر اور واربی پارکر کے ساتھ مل کر پہننے کے قابل تیار کر رہا ہے۔ شیشے انڈرائڈ ایکسر پر چلیں گے اور 2 مختلف ڈیزائنوں میں آئیں گے، جن میں سے ایک کو جنٹل مونسٹر اور دوسرا واربی پارکر نے بنایا ہے۔ سندھ حکومت نے بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن منصوبے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ہائیبرڈ بسوں کو الیکٹرک عمری کو AV سے تبدیل کر دیا ہے، جبکہ من ٹرانسپورٹ گاڑیوں AV سے تبدیل کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے بجائے صنعتی شعبے کو گیس فراہم کرے گا۔ سندھ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے الیکٹرک بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سوشل میڈیا پوسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے بدھ کے وکیل ایمان زین مزاجر اور ہادی علی چٹھا کی جانب سے دائر کی گئی سزا کی درخواستوں کی جلد سماعت کے لیے متعدد درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت کے دوران جوڑے کے وکیل فیصل صدیقی نے جسٹس محمد اعظم خان سے پیر 25 مئی کو معاملہ طے کرنے کی درخواست کی۔